فرمایا اللہم انت حق من ذکر وحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من عطا. اے پروردگار تو سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تیری عبادت کی جائے اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے، اس کا تو سب زیادہ حقدار ہے. اور اے اللہ تو اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تجھے یاد کیا جاوے، تو ہی یاد کرنے کے قابل ہے، باقی کوئی چیز یاد کرنے کے قابل نہیں ہے. مذکور اللہ، معبود اللہ. وَأَنصَرُ مَنِ ابْتُغِيَ، اور جب کوئی تجھ سے درخواست کرے تو سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے. ہاں کہ جو اللہ کے سامنے اپنی حاجت درخواست لے کر آوے چاہے کہ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا وہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ اللہ سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے، ان سے بڑا مددگار کوئی نہیں ہے. وَأَرْأَفُ مَن مَلَكَ، جتنے مالک ہیں ان تمام مالکوں میں سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا اللہ تو ہے، تو اس سے زیادہ مہربان کوئی مالک نہیں ہو سکتا. وَأَجْوَدُ مَن سُئِلَ، اور جس سے سوال کیا جاوے، جتنے داتا دینے والے ہیں کہ ان تمام داتاؤں میں، ان تمام دینے والوں میں سب سے زیادہ دینے والا تو ہے، اور وسعت کے ساتھ کھل کر کے دینے والا. اللہ کی شان صفات سمجھائی ہے کہ جس اللہ پر ہم ایمان لا رہے ہیں وہ کون ہے کہ ارأف من ملک، ارأف من ملک، جتنے مالک دنیا میں ہیں چھوٹے بڑے، ان تمام مالکوں میں سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا اے اللہ تو ہے. رافت اور رحمت تیری ہی ہے، اس کے کسی کی ایسی نہیں ہے. وہ اجود من سئل، اور جن سے سوال کیا جاتا ہے ان تمام میں سب سے زیادہ جود اور سخاوت تیری ہے، کہ سب زیادہ جود اور سخاوت کے ساتھ دینے والی اے اللہ تیری ذات ہے. یہ ہمیں اللہ کی شان صفات سمجھائی ہے. کیوں کہ میرے دوستوں کم نصیبی سے ہم اللہ کی شان صفات سے جاہل ہیں. جب جاہل ہیں تو تعلق بھی کمزور ہوگا، کیونکہ جانتے ہی نہیں کیا تعلق ہے. جو جانیں گے ان کا تعلق مضبوط، کیونکہ جانتے ہیں کہ سب چیزیں اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. فیصلے اللہ سے چلتے ہیں، اللہ کے فیصلے چلتے ہیں اوپر سے نیچے تک. تمام کاموں کی تدبیریں اللہ کرتے ہیں اوپر سے نیچے تک. حیات اور موت کے فیصلے اللہ کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا. یحیی و یمیت. تو یہ شان صفات حق تعالی شانہ کی جو ہمیں بتائی میرے دوستو، اس میں ہمارے لیے اس بات کی دعوت ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی کارساز نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے کے لائق نہیں. کام جتنے کے جتنے بنیں گے وہ اللہ کے فیصلے سے، اس کی قدرت سے بنیں گے. جی ہاں. تو میں نے کہا سب سے پہلا سبق جو سکھایا گیا ہے وہ ایمان کا سبق سکھایا گیا کہ مومن کے دل میں، مسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ایمان اور تعلق ایسا جڑے کہ باقی چیزوں سے اس کی نظر کٹے. یہ باقی چیزیں کہ مخلوق ہیں، اللہ اکیلا خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. اور مخلوق جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تابع ہوتی ہے. نفع پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں، ہر کام بنانے میں وہ اللہ کے فیصلے کے تابع ہے. کیونکہ مخلوق ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. حق تعالی شانہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. تاکہ دلوں کی نگاہ تمام چیزوں سے کٹ کر کے اللہ کی طرف آ جاوے. انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں ہوں اللہ، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. میری عبادت کرنا، میرے ذکر کے لیے میں نماز قائم کرنا، میری اطاعت کے لیے نماز قائم کرنا.